ناروے کو یورپ کا پرسکون ملک اور اس کے باسیوں کو انتہائی پرامن سمجھا جاتا ہے، لیکن دائیں بازو کے بنیاد پرست ایندرے بیرنگ بریوک کے اسلام مخالف جذبات نے خود نارویجین باشندوں کے لیے 22 جولائی کا دن قیامت صغری میں بدل دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں عالمی میڈیا کی اسلام مخالف اور ذاتی مفادات سے مکمل جانبداری کھل کر سامنے آئی۔ برطانوی سیاسی حلقے اوسلو واقعات پر بھی عالمی میڈیا کی مجرمانہ خاموشی کو دہشت گردی کی پردہ پوشی قرار دیتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ لندن بم دھماکوں میں بھی مسلمانوں اور پاکستانیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ 7/7 کا لندن میں واقعہ ہوا تھا، اس میں جتنے بچے انوالو تھے وہ they were born and brought up there, they are British citizens۔ ان کے ساتھ پاکستان کا نام نتھی کرنا انتہائی ناانصافی کی بات ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان کا جب نام آتا ہے، پاکستانی کا نام آتا ہے تو یہ گوسپ بڑھتا ہے، یہ ہیڈ لائن بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے میڈیا جو ہے انفارچونیٹلی خاص کر جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، نیو کنزرویٹو میڈیا ہے، وہ ان مسائل کو جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہو، مسلمانوں کا جو امیج ہے دنیا میں خراب ہو، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر۔ پاکستانی سیاستدان سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی یا دہشت گردی کسی مذہب سے منسلک نہیں، بلکہ ذہنی کیفیت کا نام ہے جو اوسلو واقعات سے عیاں ہے۔ اوسلو کا جو واقعہ ہے وہ دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی زیادہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ذہن کی ایک کیفیت ہے اور کسی ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور جو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے مسلمان اور خاص طور پہ پاکستان سے، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن رہنما زور دیتے ہیں کہ اسلامی ممالک بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ اور اوسلو واقعات پر حقائق کی روشنی میں مغرب کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں۔ دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سیاست نہ کی جائے، یہ ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مسلمان ممالک اور ان کی تنظیم OIC جو ہے وہ پورے زور سے یہ مسئلہ سفارتی سطح پر اٹھائے اور اس کیس کی وکالت اس طرح سے کرے کہ مغرب بھی اس حقیقت سے آشنا ہو جائے۔ بیشتر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ملکی و بیرونی دنیا کا میڈیا دہشت گردی، انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے واقعات میں ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور واضح مثالیں ہونے کے باوجود دہشت گردی کو اسلام کے پیرائے یا مخصوص حدود سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا رہا۔ ماہرین کے نزدیک 9/11 کے بعد ذرائع ابلاغ خصوصاً عالمی میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی عالمی، علاقائی اور قومی ذرائع ابلاغ واقعات کی حقیقی تصویر کشی کریں گے، یا پھر غیر اعلانیہ جانبداری ہی ان کا طرز عمل رہے گا؟ فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔